چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ اللہ حق ہے کہ ان کی بھی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور چٹ آ گئی ہے، دورے کے ایک ساتھی ہیں، ان کے نانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں طلباء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بخشے۔ دوسرا میرے عزیز طلباء، زندگی بھر کا معمول رکھیں، بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے اساتذہ کو نہ بھولیں، محسن بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے اپنے مشائخ اساتذہ اور ان کو دیکھا، الحمدللہ ان کا بھی معمول تھا۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ استاد جی میرے ابو ہسپتال میں ہیں، تو اس کی والدہ باہر جانا جی۔ ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب، جسمانی بھی دے، روحانی بھی دے، اللہ کرے۔ اور اس ملک کے لیے بھی دعا کرے جی۔ اب یہ استاد جی میں بندے اللہ چیز کی رشتہ دار کا چھوٹا کل آپریشن ہوا، اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر رش دیکھنا ہو نا تو یا ہسپتال میں یا عدالت میں، بس ساری مخلوق میں۔ لاہور کے ہسپتالوں کا جو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے جاتے تھے، میں 3 سال 4 سال یا 6 سال امیر رہا، ایک ہسپتال میں جاتا تھا، اللہ اب تک وہ منظر نہیں بھولتے، کس کس تکلیف میں مبتلا ہے یار۔ کل ہمارے ایک دوست ہیں جن کا دل کا آپریشن ہوا ہے، یاسین صاحب ہیں، ڈاکٹر ہسپتال میں ہیں، ان کی صحت کے لیے۔ رات میری طبیعت بھی بڑی خراب رہی، بڑی خراب رہی، روبا یا اللہ روبا، ایسا جسم میں درد، بازو میں درد، کئی دفعہ اٹھا گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ، جس نے دعا کے لیے کہا یا چاہا، کہنا چاہتے سے نہیں کہنا، یا اللہ سب کے بیماروں کو صحت دے، سب کی بلائیں مصیبتیں اور پریشانیوں کو، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ سینکڑوں طلباء گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اللہ جی ان کو دونوں جہاں کی کامیابیاں دے، اساتذہ کی خدمت کرنے کی، دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ اساتذہ کی دعائیں طلباء کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اعتراف کرتے ہیں یا اللہ بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، معاف فرما، معاف فرما۔ اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، متاثرین اسلام کے لیے بڑا دل کرتا ہے یا اللہ، بڑی عاجزی اور بے بسی ہے، غیب سے مدد فرما، پاکستان میں اتفاق و اتحاد کی۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ اور ان سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں اللہ، یا اللہ جی ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارا روحانی سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا کے ملتا ہے، یا اللہ ان سارے وسائط کو اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ پھر درخواست کرتا ہوں، یا اللہ چند دن ان طلباء کے رہ گئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ زندگی بھر موت تک جس دن فرشتہ اسرائیل آئے گا، یا اللہ ہمیں
اپنے آپ پر پہرا دینے کی توفیق دا. ابلیس ملعون کی ہر چال سے اللہ جی حفاظت فرما. جہاں بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اس پیارے ملک پر رحم فرما. اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوۃ ذی الخلصہ. ذی الخلصہ حضرت قیس جریر بن عبداللہ بجلی سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے ایک کعبہ بنایا تھا. اس کا نام تھا ذو الخلصہ. خا بھی مفتوح لام بھی مفتوح. اور دوسرا نام انہوں نے رکھا کعبہ یمانیہ، یمن میں تھا. تیسرا نام انہوں نے اس گھر کا رکھا کعبہ الشامیہ، کہ اس کا ایک دروازہ شام کی طرف کھلتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصہ. حضرت جریر کہتے ہیں مجھے فرمایا کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچا سکتے کہ ذی الخلصہ جو بت خانہ بن گیا ہے، شرک ہو رہا ہے، کہ اس کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے. جریر بن عبداللہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ سن 10 ہجری میں مسلمان ہوئے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے. یہ 1 سال پہلے. بعض روایتوں میں پڑھیں گے 10 دن پہلے مسلمان ہوئے، لیکن ترجیح یہ ہے کہ 1 سال. جریر بن عبداللہ کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ تعالی یوسف هذه الامہ. حسین ترین تھے اس امت کا یہ یوسف ہے، یہ جریر. جدے میں ایک مسجد ہے حضرت جریر کے نام پر، تو وہاں جدے کے علماء طلباء کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں اجازت حدیث دے دی. پھر وہ مجھے لے کے وہاں جدے میں سینکڑوں ماشاءاللہ علماء طلباء تھے. مسجد کا نام ہی تھا جامع جریر بن عبداللہ بجلی. تو الحمدللہ طلباء نے، علماء نے عبارت پڑھی، میں نے بھی عبارت پڑھی. تو بہرحال یہ جریر بن عبداللہ سے کہا کہ اللہ تو ریحنی، تو کہتے ہیں فنفرت فی 150، 150 میں نے گھوڑ سوار ساتھ لیے. فَقَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، تو ہم نے ان کو توڑا بھی ہے اور پھر ہم نے ان لوگوں کو جو بھی ملا قتل بھی کیا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، تو میں نے خبر دی کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اب وہاں کوئی بت نہیں ہے. فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ، تو ہمارے لیے بھی دعا کی. تو ہمارا قبیلہ احمس تھا، ان کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے صاحب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيت في خصعمة يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. اب یہ اسی ذی الخلاصہ کے بارے میں بیان ہے. قیس کہتے ہیں کہ قال لی جریر رضی اللہ تعالی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلاصہ وکان بیتا فی خثعم یسمى کعبۃ الجمع. یہ قبیلہ خثعم میں ایک گھر تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے. تو میں فی 50 و 100 فارس من احمس قبیلہ احمس ہمارا تھا تو 150 آدمی لے کر چلا. وَقَانُوا اصحاب خیر یہ 150 آدمی بڑے گھوڑ سوار تھے. اصحاب خیر تھے بڑے. وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ میں جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو گر جاتا تھا. لا اثبتو تو میں گھوڑے پر ثابت نہیں رہتا تھا گر جاتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں مبارکوں کا اثر اپنے سینے میں پایا. وقال اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا. اللہ اب تجھے ثابت بھی رکھے گھوڑے پر اور ہادی بھی بنائے مہدی بھی بنائے ہدایت دینے والا بنائے ہدایت. فانطلق الیہ فکسرہا وحرقہا اور پھر اس کو جلا دیا ہے اس کعبہ یمانیہ کو. ثم بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول جریر حضرت جریر کا نمائندہ حضور کے پاس پہنچا اور عرض کیا والذی بعثک بالحق ما جئتک حتی ترکتھا کأنہا جمل اجرب. اس طرح چھوڑ کے آئے جیسے خارج زدہ اونٹ ہو جمل اونٹ ہو گئے. کأنہا جمل اجرب. قال فبارک فی خیل احمس ورجالہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احمر کے گھوڑ سواروں کو اور رجالہا اور پیدل چلنے والوں کو 1 2 3 نہیں 5 مرتبہ دعائیں 5 مرات. چلیے وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة فقلت بلى فانطلقت في 50 و100 فارس أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرسي بعد فما وقعت عن اس کے بعد میں گھوڑے سے کبھی گرا نہیں ہوں. چلی آگے. قال وكان ذو الخلسة بيتا باليمن لقصعم وبجيلة فيه نسب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وقصرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذا وقف عليه جرير فقال إذ وقف عليه جي قال لتكسرنها ولتشهدا أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكن أبا أرطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرق النبي صلى الله عليه وسلم على خير أحمس ورجالها 5 مرات. قال فبرک جو ہے کچھ آپ نے دعا دی. اس فضائی روایت وہی ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں جب حضرت جی جمل میں پہنچے تو وہاں ایک آدمی تھا جو تیر سے قسمتیں نکالتا پھینکتا تھا تو اٹھا. یستقسم بالازلام وہ ازلام تیروں سے وہ قسمت بتاتا تھا. اس کو کہا گیا رسول اللہ حضور کے نمائندے آ رہے ہونا اگر انہوں نے تجھے دیکھ لیا قدر
فضرب عنقك تیری گردن اڑا دیں گے. قال فبینما هو یضرب وہ تیروں سے مار رہا تھا اذ وقف علیہا جریر انہوں نے دیکھ لیا یہ تیر نکال رہا ہے لوگوں سے. لَتُكْسِرَنَّهَا انہوں نے کہا اس کو توڑو اور گواہی دو اللہ الہ الا او لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ. قال فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ کلمہ پڑھ لیا. ثم بعث جریر رجل من احمس یقنا ابا ارطاد کو بھیجا حضور کی خدمت میں کہ بشارت دے دیں کہ کعبہ یمانیہ بھی ہم نے توڑ دیا. فلما اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ والذی بعث بالحق ما جئت حتى تركتها كأنه جمل. قال فبرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خیل احمس ورجالها 5 مرات. چلیے آگے. باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عنه عروة هي بلاد بلدي وعزرة وبني القين. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. اب یہ بیان کرتے ہیں یہ غزوۃ ذات السلاسل ہے. اس کا نام سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں. مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جو کفار آئے تھے تو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی ایک دوسرے سے باندھ دیا تھا کہ بھاگے نہ. تو یہ بیان کرتے ہیں اس کا نام ہی غزوۃ بنی سلاسل غزوۃ السلاسل ہے. اور یہ پردگار کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جیش ذات السلاسل میں بھیجا تو حضرت عمر کہتے میں آیا حضور کی خدمت میں واپس تو میں نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون لگتا ہے؟ قال عائشہ. قال اللہ آپ سبوں کو بھی محبوبہ بیوی عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں مردوں کے بارے میں پوچھا عورتوں کے بنا ہے. قال ابوها عائشہ کا باپ. اس نے کہا ثم من؟ اس کے بعد کون سب سے زیادہ محبوب؟ قال عمر. کہتے پھر فعد رجالا تو میں پھر چپ ہو گیا کہ میں پوچھ رہا ہوں. میرا خیال تھا کہ میرا نام آئے گا مخافت ان یجعلنی فی آخرہم تو میں کہا کہ اب مجھے کسی آخری کونے میں میرا نام آئے گا. چلیے صاحب. باب ذهاب جرير رضي الله عنه إلى اليمن. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمرو لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أننا قتلنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. اب حضرت جریر کو یمن کی طرف بھیجا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کہتے ہیں کنت بالیمن میں یمن میں تھا. فلقیت رجلین من اہل الیمن تو 2 بندوں سے میری ملاقات ہوئی
ذا کلا اور ذا عمر سے۔ یہ دونوں بندے جو ہیں نا یہ فال بہت نکالتے تھے، ان کو بہت ہی زیادہ تعلق تھا بعض باتیں جو بعد میں پیش آنے والی ہوتی تھی ان کو اپنے علم کی بنا پر معلوم ہو جاتا۔ یہ دونوں عالم تو کہنے لگے میں نے ان کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی ذو کلا اور ذا عمر سے اور جو ان کے ساتھ تھے۔ فقال لہ ذو عمر، ان کو دعوت دی کہ چلو میں تمہیں حضور کے پاس لے جاتا ہوں۔ تو ذو عمر نے کہا لئن کان الذی تذکر من امر صاحبک، جس صاحب کے بارے میں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم تذکرہ کر رہے ہو، لقد مر علی اجلہ منذ ثلاث، ہمارا علم یہ بتلا رہا ہے کہ وہ 3 دن پہلے دنیا سے انتقال کر گئے۔ ان کے اپنے علم اور فال سے معلومات لے کر 3 دن پہلے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریفیں بیان کی تھی تو اپنا علم وہی تو نہیں تھا، ممکن ہے کہ غلط بھی سوچ ہو، تو وہ ساتھ چل پڑے کہ حضرت جریر کے ساتھ کہ حضور کی تو اور اسلام بھی قبول کر وَأَقْبَلَا مَعِيَ۔ حضرت جریر کہتے ہیں ان دونوں نے خبر بھی دی اپنے علم کے لحاظ سے، لیکن میں نے اتنی تعریفیں کی تھی، بیان کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میرے ساتھ چل پڑے مدینہ منورہ میں اور کلمہ پڑھ لیا ان دونوں نے۔ وَأَقْبَلَا مَعِيَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، ابھی ہم نے کچھ راستہ ہی طے کیا تھا تو رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِّن قِبَلِ الْمَدِینَہ، تو مدینہ منورہ سے ایک قبیلہ آیا، فَسَأَلْنَاهُمْ، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کیا حال ہے ان کا، تو اس نے کہا فَقَالُوا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ۔ یہاں میرے عزیز طلبہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو عملیات کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ابلیس کے ساتھ جنات کے ساتھ ایسا ان کا تعلق ہو جاتا ہے کہ دور کی باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی، یہ بلقیس کا جو تخت ہے آپ کے اٹھنے سے پہلے ہم لے آئیں گے۔ اور ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا تو وہ اہل کتاب میں وہ جو یہ عملیہ، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ کے پلکنے اور جھپکنے سے پہلے وہ میں تخت لے آؤں۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ افغانستان کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، کتنے ممالک 50 کے قریب فوجیں اتاری ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر یہودیوں کے جو بڑے بڑے عملیات کرنے والے تھے تو حکومت نے امریکہ نے ان سے رابطہ کیا کچھ عمل کرو ان طالبان پر کہ ہمیں فتح ہو جائے۔ تب ان اللہ معنا، ان اللہ، تو انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، ادھر اللہ کی مدد تھی ادھر ابلیس کی مدد تھی، اللہ نے دیکھو کیسا ان کو نکالا ہے وہاں۔ یہ ہے کہ علم، طاقت آپ نے
تقوی کی طاقت. تو یہ کہنے لگے ہم ابھی راستے میں تھے، مدینہ منورہ کا رکب سواری آئی تو قالوا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس صالحون. ابو بکر خلیفہ بن گئے اور سارے کے سارے لوگوں نے خلافت مان لی. ناس صالحون، لوگ صالح ہیں یعنی بات مان لیا. فقال، یہ دونوں جو نو مسلم تھے اور بہت عملیات کرتے، انہوں نے کہا اخبر صاحبہ کا، ہماری طرف سے جا کر اپنے صاحب کو یعنی ابو بکر کو خبر دے دو، انا قد جینا ولعلنا سعود انشاءاللہ. اب اللہ نے موقع دیا، حضور تو دنیا سے چلے گیا، اب ہم کچھ ٹھہر کے آئیں گے. غالباً یہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آئیں گے. ورجع الى اليمن فاخبرت ابا بکر بحدیثہم، تو ہم نے ذکر کیا حضرت ابو بکر کو ان کی باتوں کا. قال افلا جئت بہم، تم کیوں نے ان کو لے آئے. فلما کان بعد یعنی فی خلافت عمر ابن الخطاب قال لی ذو عمر یا جریر ان بک علی کرامتا. اے جریر، تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تیری وجہ سے مجھے ایمان کی دولت دی ہے. ان بک علی کرامتا وانی مخبرک خبرا. اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ اپنے دل پر نوٹ کر لو. انکم معشر العرب، اے عرب کی جماعت، لن تزالوا بخیر ما کنتم اذا ہلک امیر تو تأمرتم فی آخر. جب تمہارا ایک امیر ہلاک ہو جائے تو فوراً کسی دوسرے کو امیر بنا لو. جیسے حضرت ابو بکر بنے، حضرت عمر فاروق بنے، حضرت تلواریں نہیں چلی، جلوس نہیں گئے. لیکن یہ کہتے ہیں یہ جو دونوں اہل کتاب ہے، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ، اور اگر امانت کے لیے تم نے تلوار چلائی اور امانت چھین کر آپ نے پھر تلوار، تو پھر کانو ملوکن، پھر تم ملوک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے. یغضبون غضب الملوک، تو بادشاہوں والا غضب کرو گے. اور وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوكِ، اور جس میں بادشاہ کی رضا ہوگی وہی کام پھر تم کرو گے. اللہ اکبر. چلیے صاحب آگے. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش. چلیے. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا فكنا ببعض الطريق فنيزداد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الزرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بذلعين من أضلاعه فنصبها ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلن تصبهما. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح
نرسل عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى سابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أعضائه فنسبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنسبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال نحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال نحر قال نحرت ثم جاعوا قال نحر قال نحرت ثم جاعوا قال نحر قال نهيت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر بن رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر علينا أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عزما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال أبو عبيدة كله فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فأطاه بعضهم فأكله. چلیے بس یہ عبارت پڑھ لی، کل ہم پڑھیں گے۔ مفتی محمود صاحب تشریف لائیے، میرے پاس آ جائیے گا۔ آپ بیٹھے طلباء یار اس کا ڈھکن دیکھو کہیں گر گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ آئیے مفتی محمود صاحب۔ اچھا جی اب آپ بتائیں جی وہ کہاں ہیں ہمارے وہ ہیں جی؟ اچھا بیٹھو جی، آپ سے ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ اس کے بارے میں تو پڑھا ہے آپ نے، ثلاث لا تردو۔ حضور جب 3 چیزیں ہیں جب کوئی پیش کرے نا تو انکار نہ کیا جائے، ان میں سے ایک یہ طیب بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ قبل تو جی یہ کون بزرگ ہیں؟ فیصلہ بادشاہ مفتی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، وہ مکہ مکرمہ میں۔ اور یہ کون؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جب لو میرے طلباء عزیز، یہ حضرت مولانا محمد مکی حجازی جو صاحبزادے ہیں محمد خیر محمد حجازی مکی کے، پہلے وہ سالہ سال مکہ مکرمہ میں درس دیتے۔ آپ نے تو شاید نہیں دیکھا ان کو، میں ان کے درس میں بیٹھتا رہا، زبردست درس دیتے تھے ان کے ابا جی۔ اب ان کے صاحبزادے ہیں محمد مکی حجازی، الحمدللہ ان کا فیض ساری دنیا میں جاری ہے۔ تو المجیز انہوں نے اجازت دی ہے محمد جواد وسیم بن محمد نواز کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں گے اب سینکڑوں یہاں طلباء ہیں تو انہوں نے جیسا یہ لکھا ہے، تحریر لکھی ہے فَأَجَزْتُهُ بِالشَّرْطِ الْمُعْتَبَرَةِ، ان شرائط کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو شرائط بزرگوں کی منقول ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور پھر کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ اجازت خاصہ جو ہے وہ آپ کو حرمین شریفین میں حضرت مولانا محمد مکی حجازی کی طرف سے اجازت فی العلوم شرعیہ مل رہی ہے۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی سند کے بارے میں، مختلف سندیں ہیں اور اس کے اندر ایک سند یہ بھی ہے
کہ جس کے اندر انہوں نے مولانا منظور احمد نعمانی کا ذکر کیا ہے، اسرا عبدالحق ہاشمی کا ذکر کیا ہے، شیخ محمد زکریہ کاندلوی کا ذکر کیا ہے، اور میرے محبوب استاد میرے ابا جی کے خلیفہ مولانا شمس الحق افغانی کا بھی ذکر کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اور ڈابیل میں یہ شیخ الحدیث تھے، جبکہ مفتی شفیع صاحب اور سارے تھے، تو پھر ان کو شیخ الحدیث میں شمس الحق افغانی کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، ان کو بڑا۔ اس طرح پہ حبیب الرحمان اعظمی، حضرت مولانا عبداللہ تخاصی ہیں، مولانا منظور نعمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت۔ آج بھی ہم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ جن بزرگوں کی نسبت ہمارے اساتذہ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو یہ اجازہ فی العلوم شرعیہ مبارک ہو، لیکن آپ نے ان دو شرائط کا لحاظ رکھنا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ دنیا کتنے بھی مسائل دلائل بیان کا آج بڑا فتنے کا، ہمارے گھر کے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں سے طریقے سے ہٹ کر کس انداز کے اندر نئی سے نئی باتیں کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، آپ وعدہ کریں 700 کے قریب یہاں طلباء سے کہ آپ نے اپنے ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے طلباء کو کئی دفعہ سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ فرمانے لگے میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یاد ہے آپ لوگ؟ نمبر 1، اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور نمبر 2، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اولئک آبائی، تو یہ میں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے گا۔ مولانا مکی کیا ہے، ان کو پیش کرتا ہوں۔ ایک ہم مختصر سی دعا بھی مانگ لیں، یا اللہ میرے ان سے بیٹھ جائے، ان کو یا اللہ دین و دنیا کی ترقیاں فرما، دین کا سچا خادم بنا، اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرما۔ تمام طلباء کو اللہ جی دونوں جہاں کی راحتیں اس پیارے ملک پر رہ فرما، متاثرین اصلاح پر رحم فرما۔ آج بھی میں ذکر کرتا تھا، ہمارے اساتذہ اور مشائخ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے واسطے ہیں، اللہ جی ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔ امیر صاحب، اب آپ سے درخواست یہ ہے، آپ کے لیے دعوت کا بھی اہتمام ہوگا، مجلس ذکر کا تو اہتمام کر لو۔ اب تو یہ چند دن ہے، یہ ہمارے سامنے بیٹھنے والے نظر نہیں آئیں گے، پھر کریں کوئی پروگرام، یہ اتارو۔